آپ کے چچا کے بیٹے اور آپ کے داماد اور آپ کے ساتھ رہے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر پلے۔ جب چچا فوت ہو گیا تو علی رضی اللہ عنہ آپ کے گھر پلے، آپ ان کی پرورش کرتے رہے مکہ کے اندر۔ جب ہجرت کی مدینہ میں آئے تو بیٹی کا رشتہ بھی دیا، گویا کہ پھر بھی وہ گاری رہے، اور سفر حضر میں اور جنگوں میں بھی آپ کے ساتھ رہتے۔ انہوں نے جو بات بیان کی بڑی اتھینٹک بات ہوگی، اور اسی طرح جو دوسرے ان کے رشتہ دار زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کی کئی رشتہ داریاں آپ سے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں وہ ان کی ماں ہیں، اور ان کی پھوپھی آپ کی بیوی ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور وہ آپ کے ہم زلف بھی ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں دونوں کی شادی ہوئی، زبیر رضی اللہ عنہ کی شادی بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء سے ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دوسری بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور وہ بھی آپ کے سفر حضر کے ساتھی۔ ان کا بس ایک گھوڑا ہوتا تھا اور کوئی جائیداد نہیں تھی، اور گھوڑے کو پالنے کا سامان اور جنگ جو۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے بھی یہ حدیث بیان کی، اور اس کے بعد آئے انس رضی اللہ عنہ، وہ بھی آپ کے انتہائی قریبی خادم خاص۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے ایک چودھری جو انس کے سوتیلے باپ تھے، وہ انس رضی اللہ عنہ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور آپ کو کہا کہ یہ انتہائی ذہین بچہ ہے اور یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تب آپ کی عمر جو ہے وہ 10 سال تھی، اور 10 سال پھر آپ نے ان کی خدمت کی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں رہے، آخری زندگی تک وہ خادم خدمت کرتے رہے۔ انتہائی ذہین اور سمجھدار تھے، ساری زندگی مدینے والی آپ کے ساتھ رہے، تو جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بھی اتھینٹک ہوگی۔ اب یہ 4 صحابہ ہو گئے، اور چاروں ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی جان بوجھ کر ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ، واٹس ایپ پہ ایک حدیث آتی ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، اتنے لوگوں کو شیئر کرو۔ اچھا، اب یہ ثواب کا جو تعلق ہے، یا وہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے یا حدیث کے ساتھ ہے؟ قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو۔ اب یہ اللہ کی طرف بات منسوب ہوگی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوگی؟ یہ جو آگے ہم شیئر کر دیتے ہیں، یہ بھی بیان کر رہے ہیں، آگے نقل کر رہے ہیں کہ ایسے ہے۔ اگر وہ ایسے ہے تو ٹھیک، اگر ایسے نہیں تو یہ ہے وعید، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میری طرف بات منسوخ کر رہا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پیچھے ہم نے پڑھا، ایسا بھی کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ، اگر مجھے خطرہ نہ ہو کہ کہیں میری بات غلط نہ ہو جائے، تو غلطی کا ڈر نہ ہو تو میں تمہیں حدیثیں بیان کروں۔ معلوم ہوا اگر پکا یقین ہو کہ یہ حدیث ہے پھر بیان کرو، اگر غلطی اور شک پتہ نہیں ایسی بات ہے کہ نہیں پھر بیان نہ کرو۔ جو آج کی حدیث ہے وہ صحابی ہیں بڑے بہادر اور جنگجو، اور بہت پیادہ دوڑ میں بہت تیز تھے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ۔ قال حدثني مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمہ۔ اب اس میں امام بخاری اور صحابی تک درمیان میں 2 واسطے ہیں، مکی بن ابراہیم اور یزید اور سلمہ بن اکوع، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں۔ بلکہ امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں، ایک صحابی کا، ایک تابعی کا، اور ایک تبع تابعی کا۔ صحابی جو ہیں وہ سلمہ بن اکوع ہیں، اور ان کے جو مولا تھے، غلام تھے، وہ ان سے حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ تابعی ہو گئے، اور آگے ان کے شاگرد، آگے امام بخاری، صحابی ان کے غلام، آگے ان کے شاگرد۔ یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ درمیان میں 3 واسطے، اس کو بولتے ہیں ثلاثیات،
اور صحیح بخاری میں 20 سے زیادہ ثلاثیات ہیں۔ یہ پہلی حدیث ہے جس میں 3 راوی ہیں، امام بخاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی ہیں، اور وہ بھی صحابی کو شامل کر کے، اگر صحابی کو نکال دیں پھر باقی 2 راوی رہ جاتے ہیں، تو اس کو شمار کر کے 3 بناتے ہیں۔ اور ثلاثیات یعنی ایسی احادیث جس میں محدث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی ہوں، ثلاثیات، اور یہ صحیح بخاری میں 20 سے زیادہ ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ اور دوسری بات نوٹ کرنے والی کہ یہ جو صحابی ہیں ان سے حدیث نقل کر رہے ہیں ان کے غلام۔ آج کسی چودھری کا ملازم، اور ملازم ہمارے جو ہوتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں، وہ غلام نہیں ہوتے، غلاموں کو بیچا جا سکتا تھا، آج یہ جو آپ کے ملازم ہیں ان کو آپ بیچ نہیں سکتے، وہ تو آزاد ہیں، آگے بعد نوکری نہیں کرے گا، کہیں اور کر لے گا، کل کو اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتا ہے، کل کو وہ امیر اور آپ غریب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ غلام ہوتے تھے، ان کو بیچا بھی جا سکتا تھا۔ تو وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، معلوم ہوا علم جو آقا کے پاس علم ہے، آگے جو غلام اس کے پاس بھی علم ہے، تو آج جو چودھری کے پاس علم اور دانائی ہوتی ہے وہ اپنی دانائی کو، اپنی سمجھ بوجھ کو، اپنے ان ساری چیزوں کو کیا اپنے ملازموں کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ ہم تو ملازموں کو جانوروں سے بھی کم تر سمجھتے ہیں، اور وہ ان غلاموں کو علم سکھا کر اپنا سردار بنا رہے ہوتے تھے۔ ان کا اسلام اور ہمارے اسلام میں بہت فرق ہے۔ حدیث آگے آ رہی ہے، بات لمبی ہوگی، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، من یقل علیہ، جو کہے مجھ پر، ما لم اقل، جو بات میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ، وہ بنا لے، مقعدہ، اپنا ٹھکانہ، من النار، آگ سے۔ یہ 4-5 احادیثیں اسی موضوع پر آگے ایک اور وہ کل پڑھیں گے۔ تو اس قدر وعید اور سختی بیان کی جا رہی ہے، اور امام بخاری تمام احادیث کو جن کے جو مختلف لانے کے اسباب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ یہ وجہ ہے اور یہ وجہ ہے، اگر نہ ایک حدیث ہی کافی تھی، جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔